باپی والوں آپ سے کہتا ہوں آپ بھی اللہ سے تعلق کو بڑھاؤ، روزانہ اللہ کے ساتھ 5 ایگریمنٹ کرو۔ کتنا ایگریمنٹ بھائی؟ 5۔ یہ یاد رکھنا، 5 ایگریمنٹ روزانہ اللہ کے ساتھ کرو۔ نمبر 1، اے اللہ مجھے تجھ سے بہت محبت ہے۔ نمبر 2، اے اللہ مجھے تیرے نبی سے بہت محبت ہے۔ نمبر 3، اے اللہ مجھے تیرے پورے دین سے بہت محبت ہے۔ نمبر 4، اے اللہ مجھے تیرے قرآن سے بہت محبت ہے۔ نمبر 5، اے اللہ تو مجھے تیرے دین پر اخلاص کے ساتھ چلنے کی توفیق دے دے۔ بس روزانہ 5 مرتبہ ایگریمنٹ کرو، دیکھو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ زبان سے کہنے میں پیسہ نہیں جاتا۔ آج کی رات برکت والی رات ہے، میرے سامنے ایگریمنٹ کرو، میں جو پڑھاؤں وہ پڑھو میرے ساتھ۔ اے اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ نمبر 2، اے اللہ مجھے آپ کے نبی سے بہت محبت ہے۔ نمبر 3، اے اللہ مجھے آپ کے پورے دین سے بہت محبت ہے۔ نمبر 4، اے اللہ مجھے تیرے قرآن سے بہت محبت ہے۔ اے اللہ تیرے دین پر اخلاص کے ساتھ چلنے کی تو مجھے توفیق عطا فرما۔ 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ اتنا کہہ لیا کرو، چپکے چپکے، سب کو دکھا کر نہیں، اخبار میں نہیں دینا اس کو۔ میں واٹس ایپ پر لکھ کر بھیج دوں گا وہ الگ چیز ہے کہ لوگ ہمارے شاگرد ہیں، ان کے لیے لکھنا پڑے گا مجھے، لیکن آپ کو کسی کو بھی آپ خود اپنے ایگریمنٹ اللہ کے ساتھ کرو۔ تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے روزانہ تم یہ کہو گے تو اللہ غیور ہے، اللہ کہے گا وہ روزانہ یہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود محبت کرنا شروع کر دے گا کہ بیچارہ روزانہ کہتا ہے کہ پیسے میں سے جاتے نہیں ہیں، شاباشی ملے گی۔ اور آج کی رات میں ایک اور ہدیہ دے دوں آپ کو بھائی۔ ارے واپی والوں بتاؤ تو صحیح، ہدیہ دوں تو مجھے بھی ہدیہ ملے گا نہیں ملے گا؟ دیکھو آواز ڈھیلی ہو گئی۔ آپ کو تو ہدیے والے پیر چاہیے، سب فری والے پیر چاہیے نہیں۔ میں آپ کو ایک ہدیہ دے رہا ہوں، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ اس کے 4 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں بھائی؟ جاندار، شاندار، دیندار، مالدار۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اور شب برات میں دے رہا ہوں، اور جو بھی کرے گا اللہ اس کی نسلوں کو چمکائے گا۔ بہت آسان ہے، پہلے بتاؤ کرو گے انشاءاللہ؟ 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ کم سے کم سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھ لو، ہر فرض نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھو گے آپ کا ہو گیا 100 مرتبہ۔ اور ایک ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے، آپ سمجھ گئے نا کہ ایک ساتھ ایک بیٹھو نا، کبھی 10 مرتبہ پڑھ لیا۔ میں ماؤں بہنوں کو کہتا ہوں کہ روٹی بناتے بناتے پڑھ لیا، کبھی جو ہے گھر میں تھوڑا سا صفائی بھی کر رہے ہیں پڑھ لیا، کبھی سالن بنا رہے ہیں، چائے بنا رہے ہیں پڑھ لیا، آپ کار چلا رہے ہو، کار چلاتے چلاتے پڑھ لیا۔ ہم نے تو ماشاءاللہ ایسے لوگ بھی دیکھے، ڈاکٹر لوگ آپریشن کرتے کرتے پڑھ لیتے۔ اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا انشاءاللہ۔ یہ میری طرف سے واپی والوں کو ہدیہ نہیں ہے، صرف یہ میرا بیان ٹیپ ہو کر جائے گا دنیا میں انشاءاللہ، ریلے ہوگا، کل ریلے ہوگا، پرسوں ریلے ہوگا، جب بھی ریلے ہوگا انشاءاللہ دنیا میں جائے گا۔ جو بھی پڑھے گا میں اس کے لیے تقریباً روزانہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری تشکیل پر روزانہ 100 مرتبہ کم سے کم جو سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دے تو اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما۔
اور آپ کو ایک تعجب کی بات بتاؤں، ہمارے یہاں بمبئی میں نواب مسجد میں پروگرام ہوتے تھے، تو میں نے ایک مرتبہ ان سے کہا کہ بھی دیکھو آج شب قدر ہے، جیسا شب برات ہے، وہاں شب قدر میں بہت بڑا مجمع ماشاءاللہ جمع ہوتا تھا، پورے بمبئی کے لوگ، پھر پولیس والے، پھر حکومت کے لوگ، ساری ٹریفک جو ہے وہ جام ہو جاتی تھی۔ میں نے کہا ایک ہدیہ دیتا ہوں تو کرو گے، عورتیں بھی بہت آتی تھی۔ اب تو ہم نے عورتیں بیان کرنا چھوڑ دیا، کہیں پر بھی ہم جاتے ہیں تو شرط لگاتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں ایک بیان، دو نہیں، چاہے عورتوں میں کرا لو چاہے مردوں میں کرا لو، اور اگر دونوں کو سنانا ہو تو آپ جو ہے مغرب بعد کسی جگہ جمع کر دو، ایسی جگہ کو عورتیں بھی ہوں مرد بھی ہو دونوں سن لیں گے۔ پھر بہت اصرار کرتے ہیں تو پھر ہم عورتوں کی تاریخ الگ دیتے ہیں۔ ابھی ہم پالمپور کے علاقے میں، ہمارا تو کالیڑا ایک علاقہ ہے، کالیڑا ہمارے علاقے میں بڑا مدرسہ ہے وہاں، اب بڑے علماء جمع ہوئے تھے، ہفتہ عشرہ پہلے کی میں وہاں تھا، تو وہاں بڑے علماء جمع ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا مولانا عورتیں آپ سے بہت ناراض ہیں۔ میں نے کہا بھی اللہ خیر کرے، کیا ہم نے کیا قصور کیا بھائی، کالیڑا کی عورتوں سے ہمارا کیا جوڑ؟ بولے کہ مولانا یہ آپ کی 26 صورتیں جو ہیں، مومن کا ہتھیار 26 صورتیں، ہمارے یہاں جس لڑکی کی بھی شادی ہوتی ہے تو اس کی پیٹی بھرتے ہیں، پیٹی۔ میں نے پوچھا پیٹی بھروانا شو مطلب؟ تو مولانا پیٹی میں کپڑے وغیرہ رکھتے ہیں۔ اچھا سمجھ گیا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ بولے سب سے پہلے قرآن رکھتے ہیں، اس کے بعد آپ کی 26 صورتیں رکھتے ہیں۔ اتنا اہتمام کرتی ہیں یہ عورتیں کہ مولانا کہ 26 صورتیں جو ہے یہ رکھو تاکہ بچیاں صبح شام کی دعا پڑھتی رہیں۔ اب یہ عورتیں کہتی ہیں کہ ہم تو ناراض ہیں مولانا سے، تو میں نے کہا بھی ناراض ہونے کی بات نہیں، میرا تمہاری عورتوں میں آ کر بیان کرنا یہ وعدہ پکا، انشاءاللہ میں آؤں گا، لیکن تاریخ ابھی نہیں دے سکتا ہوں۔ اب یہ کہو کہ 15 تاریخ کو آ جاؤ، 16 تاریخ کو آ جاؤ، یہ نہیں۔ جب بھی ہمارا علاقے میں سفر ہوگا انشاءاللہ تو آپ کو 3 دن پہلے اطلاع دے دی جائے گی، تو آپ جو ہے اپنی عورتوں کو کسی جگہ جمع کر لینا۔ حالانکہ آپ کے وہاں پہنچنے تک بڑا یعنی ایڑا ٹیڑھا رستہ ہے، لیکن میں پہنچوں گا انشاءاللہ۔ تب عورتیں خوش ہوئی۔ مانگرول ہم گئے تھے، مانگرول، تو وہاں مانگرول کا نام تو سنا ہوگا، کاٹھیا واڑا والا مانگرول، ایک تو تمہارے یہاں بھی کوئی مانگرول ہے قریب میں، ایک کاٹھیا واڑا والا مانگرول، 12,000 عورتیں جمع ہوئی تھی۔ کتنی بھائی؟ 12,000 پڑھتی ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا آج میں آپ کو ایک بڑا عجیب ہدیہ دیتا ہوں، مرنے کے بعد میں بہت یاد آؤں گا۔ میں نے کہا یہی بات میں نے مائیکل جیکسن سے کہی تھی۔ مائیکل جیکسن کا نام تو سنا ہوگا آپ نے، اسلام کی دعوت ہم نے اس کو دی تھی، یہ بات کہی تھی تو مرے گا تو ہندوستان کا فقیر یاد آئے گا تجھے۔ وائی کیوں؟ میں نے کہا میں بات کہتا ہوں، مانے گا تو جنت ملے گی، نہیں مانے گا تو جہنم میں جائے گا۔ میں نے کہا یہ بات میں تم کو کہتا ہوں نواب مسجد میں نے کہا کہ قرآن شریف کے حروف ہے، آپ کو بھی ہدیہ دے رہا ہوں، ہمت ہو تو کرنا، نہیں ہمت ہو تو مت کرنا، لیکن 100 مرتبہ والا تو کرنا ہی کرنا ہے انشاءاللہ۔ میں نے کہا قرآن شریف کے حروف ہے 3,40,000 یا 3,42,000، اس میں بھی علماء کے اختلاف ہے۔ میں نے میری کتاب، میرا ترجمہ آیا ہے ریاض القرآن، اس کے شروع میں کچھ چیزیں لکھی ہیں ترجمہ۔ بعض علماء کہتے ہیں 4 لاکھ ہیں، بعض علماء کہتے ہیں 4.5 لاکھ ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ 3.25 لاکھ ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ سارے قول چھوڑ دو، آپ وہ راؤنڈ فگر 5 لاکھ پکڑ لو، 5 لاکھ میں تو کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا اپنی زندگی میں 5 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص کا وظیفہ کر کے رکھ لو، انشاءاللہ مرنے کے بعد اتنی نیکیاں ملیں گی آپ کو، اتنی نیکیاں ملیں گی اور اتنے محل ملیں گے۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، 1 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، جنت میں 1 محل تیار۔ روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے، کتنے محل روزانہ ملیں گے بھائی؟ ارے بتاؤ تو صحیح، 10 محل۔ تو میں نے میرے ابا سے ایک مرتبہ پوچھا، بابا آٹلا بدا بنگلہ شو کرشو اپنے اکڑے؟
میرے والد کا نام تو سنا ہوگا کہ بابا روز آپ ہو وقت سورہ اخلاص پڑھیے تو آپ نے 10 بنگلہ روز مڑ. صحیح حدیث پر آپ آٹلا بدا کرشو شو کیا کریں گے اتنا زیادہ؟ تو ابا نے کہا وہ تو بیٹا وہاں جا کے دیکھ لیں گے, تو پڑھتا رہے. اور بیٹا وہ اللہ جو جنت میں بنگلے دے سکتا ہے وہ اللہ تیرے لیے بمبئی میں بھی 10-15 بنگلے اتار لے گا. جو اللہ وہاں دے سکتا یہاں نہیں دے سکتا. تو میں نے 5 لاکھ مرتبہ کی تشکیل کی عورتوں کی, اللہ جزائے خیر دے ان کو. کوئی تحدیث بن نعمت کے طور پر سنا رہا ہوں, کچھ دنوں کے بعد 1 سال کے بعد 1.5 سال کے بعد ایک ڈاکٹرنی کا فون آیا مجھے شکاگو سے. اتفاق ایسا تھا وہ ڈاکٹرنی تھی احمد آباد کی, بمبئی میں رہتی تھی. شکاگو بھی ان کا کام ہوگا, ڈاکٹری لائن کا جیوی لائن کا کام ہوگا. اس کا مجھے فون آیا کہ مولانا میں فلاں ڈاکٹرنی بات کر رہی ہوں. ہاں ہمارے اکثر بچے جو ہے یعنی جو پیدا ہوئے تو وہی خدمت کرتی تھی. یہ عبدالوہاب, عبدالواسع, محمد احمد, یہ مفتی حذیفہ, یہ سب کی ڈاکٹرنی وہ ہے. اس لیے ہم سے قریبی تعلق رہا ان کا. یعنی سب بھی یعنی سب بچے جو ہیں وہ ان کا کام ہی بچوں کو یعنی ایسی عورتوں کا خیال رکھنا, یہ کرنا وہ کرنا. تو وہ کہتی تھی کہ ماشاءاللہ جتنے بچے پیدا ہوئے میرے ہاتھ سے سب حافظ بنے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اجر دے گا نہیں دے گا؟ میں نے کہا دے گا. تو نے خدمت کی اجر اللہ دے گا, کیوں نہیں دے گا. اس کا مجھے فون آیا اور فون کر کے یہ کہا کہ مولانا آپ نے 5 لاکھ کی جو تشکیل کی تھی, آج الحمدللہ میں نے 5 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا اور سب سے پہلے میں نے آپ کو ہدیہ کیا. میں نے کہا واہ بھائی اللہ جزائے خیر دے. اور دوسری مرتبہ میں نے شروع کر دیا اور انشاءاللہ آپ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسے منزل تک پہنچائے.